نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت امن اور سلامتی عطا فرمائے۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، جنت کے نظاروں کا ذکر آ رہا ہے۔ صبر کے بدلے اللہ جنت عطا فرمائے گا اپنے متقی بندوں کو، اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 13 سے مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متکئین فیہا علی الارائک، اس میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، شاہانہ تخت جنت کے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ وہ اس میں دھوپ کی تیزی دیکھیں گے نہ سردی کی شدت، بڑا ماڈریٹ موسم ہوگا۔ ودانیۃ علیہم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا، اور ان پر اس کے سائے نزدیک ہو رہے ہوں گے، اللہ اکبر، اور اس کے جو خوشے ہوں گے جھکا کر نزدیک کر دیے جائیں گے۔ درخت بھی جھکے ہوں گے اور خوشوں میں پھل بھی نزدیک ہوں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور ان پر دور ہوگا چاندی کے برتنوں کا، پیالوں کا جو شیشوں کے ہوں گے۔ قواریر من فضہ، شیشے چاندی کے ہوں گے۔ قدروہا تقدیرا، ساقیوں نے، پلانے والوں نے خوب اندازہ لگا کر ان کو پریزنٹ کیا ہوگا، تیار کیا ہوگا۔ یہ جنت کی لذتیں میرا اور آپ کا رب بیان کر رہا ہے، یہ سچا کلام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور انہیں اس میں ایسا جام پلایا جائے گا جس کی آمیزش سونٹھ کی ہوگی۔ سونٹھ کا فلیور آگے اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے، فلیورز بھی آتا ہوں گے ڈیفرنٹ قسم کے۔ عینم معاف کیجئے گا، عیناً فیہا تسمی سلسبیلا، اس میں ایک چشمہ ہے جو سلسبیل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جنتی جب جنت پہنچیں گے نا تو فش لیور بھی ان کو ملے گا، ایک حدیث کے مطابق فش لیور، اللہ اکبر، سلسبیل کا پانی ملے گا، اللہ اکبر۔ اور سنیں، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور گردش کریں گے ان پر ہمیشہ نو عمر رہنے والے لڑکے ہی رہیں گے، خدمتگار۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، جب تم انہیں دیکھو گے تو انہیں بکھرے ہوئے موتی سمجھو گے، اتنے خوبصورت ہوں گے، خدمتگار اتنے خوبصورت، تو جنتی کتنے حسین ہوں گے، اللہ اکبر۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم دیکھو گے تو وہاں جنت میں بڑی نعمت اور بڑی سلطنت کو دیکھو گے، ایک ایک جنتی بادشاہ ہوگا، اللہ اکبر۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ، ان کے اوپر کی پوشاک سبز باریک ریشم اور اطلس کی ہوگی، مراد دبیس ریشم کی۔ آؤٹر گارمنٹ ذرا لائٹر ہوگا، انر گارمنٹ ذرا وہ گاڑا دبیس ہوگا۔ وَحُلُّ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور انہیں کنگن پہنائے جائیں گے چاندی کے، سونے کے کنگن سورہ کہف میں ذکر آیا، چاندی کے کنگن کا یہاں ذکر آیا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ مشروب پلائے گا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ان جنتیوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، بے شک یہ تمہارا بدلہ ہے اور تمہاری کوشش مقبول ہو گئی۔ اللہ آج ہماری محنتیں قبول فرما دے، ہمارے روزے ہیں، تراویح ہے، قرآن کا پڑھانا ہے، نمازیں ہیں، نوافل ہیں، دعا ہے، استغفار ہے، صدقات ہیں، اللہ قبول فرما لے اور اللہ مزید کی توفیق عطا فرمائے۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کا قرآن تنزیلا تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس میں نازل فرمایا۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا، بس آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے اور آپ کہاں نہ مانیں ان میں سے کسی گنہگار ناشکرے کا، مراد ان کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کریں اور آپ حق پر ڈٹے رہیں اور حضور کے ذریعے امت کو تعلیم۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور آپ اپنے رب کا نام صبح و شام ذکر اس کا کرتے رہیے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات میں بھی آپ اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سجدہ کیجئے اور اس کی تسبیح بیان کیجئے رات کے بڑے حصے میں، یہ قیام اللیل تہجد کی طرف بھی اشارہ۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، بے شک یہ لوگ، یہ جو منکرین آخرت ہیں، یہ دنیا کو محبوب رکھتے ہیں اور ایک بھاری دن قیامت کے دن کو اپنے پس پشت ڈال کر چھوڑ دیتے ہیں، غافل ہو گئے ہیں۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم،
ہم نے انہیں پیدا کیا ہے اور ہم نے ان کے جوڑ مضبوط کیے ہیں. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا, اور ہم جب چاہیں ان کی جگہ ان جیسے اور لوگ بدل کر لے آئیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ, بے شک یہ تو نصیحت ہے. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا, پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہ ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. ہدایت کی توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ کے بعد کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اللہ کی عبادت اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی. تو تمہارے چاہنے سے کچھ نہ ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا, حکمت والا ہے. یدخل من یشاء فی رحمتی, وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے. والظالمین اعد لهم عذابا الیما, اور رہے ظالم تو ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا. اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہم سب کو بچائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ہم سب کو داخل فرمائے. اس کے بعد 29 پارے کی آخری سورت ہے سورۃ المرسلات. اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا, کچھ قسموں کا بیان اس میں ہے اور فجار کا, مجرمین کا بیان. سورہ دہر میں متقین کا بیان زیادہ تھا, مرسلات میں نافرمانوں کا بیان زیادہ ہے, اور اس میں ایک آیت 10 مرتبہ آئی ہے, ہم سب کو یاد بھی ہوگی. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. سورہ مرسلات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا, دلوں کو خوش کرنے والی ہواؤں کی قسم, نرمی سے چلتی ہیں. فالعاصفات عصفا, پھر شدت سے تم اور تیز چلنے والی ہواؤں کی قسم, جو کہ طوفان بھی کبھی آتی ہیں. والناشرات نشرا, پھر بادلوں کو اٹھا کر لانے والی ہواؤں کی قسم, بادلوں کا بوجھ اٹھائے پھرتی ہیں. فالفارقات فرقا, پھر پھاڑ کر یعنی بادلوں کو پھاڑ کر بانٹنے والی ہواؤں کی قسم, بارش برستی ہے. فالملقیات ذکرا, پھر القاء کرنے والے, ایک مراد وہی القاء کرنے والے فرشتوں کی قسم. پہلی 4 آیات ہواؤں کے بارے میں قسم, اور ایک آیت 5ویں اکثر مفسرین نے فرمایا فرشتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی. کس بات پر؟ عذراً او نذرا, حجت تمام کرنے یا ڈرانے کے لیے. فرشتوں کا نزول عذاب دینے کے لیے بھی تو ہوا ہے. انما توعدون لواقع, بے شک جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہونے والا ہے, یعنی قیامت برپا ہو کر رہے گی. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ, پھر جب ستارے بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ, اور جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ, اور جب پہاڑ اڑتے ہوں گے یعنی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ, اور جب رسول وقت معین پر جمع کیے جائیں گے. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ, ان کا معاملہ کس دن کے لیے ملتوی رکھا گیا, کس بات کا ویٹ ہو رہا ہے؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ, فیصلے کے دن کے لیے معاملہ موقوف رکھا گیا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ, اور اے مخاطب تمہیں کیا معلوم وہ فیصلے کا دن کیا ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. یہ آیت 10 مرتبہ اس صورت میں دہرائی گئی ہے, مقصد ترہیب اور ڈراوا, وارننگ. الم نہلک الاولین, کیا ہم نے ہلاک نہ کیا پچھلے لوگوں کو, مراد نافرمان. ثم نتبعہم الآخرین, پھر ان کے بعد دوسروں کو ہم چلاتے ہوئے آئے, دیگر نسلیں آ گئیں. کذالک نفعل بالمجرمین, اسی طرح مجرمین کے ساتھ کرتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین, اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. الم نخلقکم من ماء مہین, کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا, ایک قطرے کا معمولی جز. فجعلناہ فی قرار مکین, پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا, رحم مادر یوٹرس میں. الی قدر معلوم, ایک وقت معین تک کے لیے. فقدرنا, پھر ہم نے اندازہ ٹھہرایا. فنعم القادرون, تو ہم کیا ہی عمدہ اندازہ ٹھہرانے والے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین, بس اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. آگے اللہ کی قدرت کے دلائل بیان ہو رہے ہیں, اور اس میں اشارہ بعث بعد الموت, مرنے کے بعد کی زندگی کی طرف بھی ہے. الم نجعل الارض کفاتا, کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا. احیاء و امواتا, زندوں کو اور مردوں کو, دفن بھی اسی میں لوگ ہوتے ہیں, چلتے پھرتے بھی اسی زمین پر ہیں. وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا, اور ہم نے اس میں اونچے پہاڑ رکھے اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا. میٹھا پانی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, ذرا کروڑوں لوگوں سے پوچھئے جن کو گدلا ہی میسر آتا ہے. اللہ اکبر. ویل یومئذ للمکذبین, بس اور تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون, حکم ہوگا تم چلو اس کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب, تم چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف.
لا ظلیلیوں ولا یغنی من اللہب، نہ سایہ دار ہوگا نہ آگ کے شعلوں سے بچانے والا۔ دنیا میں دھوپ کی تپش ہو، سائے میں آدمی کو ٹھنڈک مل جاتی، وہ سایہ بھی عذاب دینے والا ہوگا اور آگ کے شعلے سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک وہ مراد جہنم محل جیسے اونچے شعلے پھینکتی ہے، بڑے بڑے شعلے مارے جائیں گے مجرمین کو، اللہ اکبر۔ کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ اونٹ ہیں زرد رنگ کے شعلے بڑے بڑے محل جیسے، یہ مجرمین کو عذاب دیا جائے گا، استغفر اللہ۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ ھذا یوم لا ینطقون، اس دن وہ بول نہیں سکیں گے۔ ولا یؤذن لہم فیعتذرون، اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی معاذرتیں پیش کر سکیں۔ مہلت دنیا میں تھی، آخرت میں تو نتائج ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے۔ جمعناکم الاولین، ہم نے تمہیں جمع کیا اور پچھلے لوگوں کو۔ فإن کان لکم کید فکیدون، پھر اگر تمہارے پاس کوئی چال کرنے کا معاملہ ہے تو تم میرے مقابلے میں چال چل لو۔ یہ حضور فرما رہے مجرمین کو دو ٹوک انداز میں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک متقین سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ جنت کے سائے وہ کوئی تپش سے بچنے کے لیے نہیں، وہ زینت اور آرائش کے لیے ہوں گے، ذکر پہلے بھی آیا۔ اور سائے، اللہ اکبر، ایک حدیث اب تک بیان نہ ہو سکی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی۔ جنت میں ایک درخت ایسا کہ جس کا سایہ اتنا طویل ہے کہ 100 برس تک بھی ایک سوار چلتا رہے وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو باغات ہی باغات ہوں گے تو کیا مزے ہوں گے جنت والوں کے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک متقین سایوں چشموں میں ہوں گے۔ وفواکہ مما یشتہون، اور اس قسم کے میووں میں جو وہ چاہیں گے، اور یو کین ایٹ، جو چاہو گے عطا ہوگا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم کھاؤ اور پیو مزے لے کر، پورے اطمینان کے ساتھ، اس کے بدلے جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ پھر مجرمین کا بیان، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، تم کھاؤ اور فائدہ اٹھا لو تھوڑا سا کسی قدر، بے شک تم مجرم ہو۔ کسی کو پھانسی لگنے والی ہو، وہ کہا جائے کھا لے پی لے، کیا کھائے گا؟ تو مجرموں، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر عذاب ہی عذاب ہے، کھا لو پی لو، تھوڑا سا فائدہ ہے، بے شک تم تو مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، پس تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے تھے۔ یہاں رکوع سے مراد جھکنا، اللہ کی ماننا، اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنا نہیں کرتے تھے۔ اپنی چلائی جہنم میں ہوں گے، اور جو رب کی مرضی کے تابع ہوگا وہ جنت میں ہوگا۔ اللہ ہمیں ہماری مرضی کو رب کی مرضی کے تابع رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کا بیان مجرمین کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم رکوع کرو، جھکو، تو رکوع نہ کرتے تھے، جھکتے نہیں تھے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ویل کا ترجمہ تباہی کا بھی ہے، اور یہ 10ویں مرتبہ آیت آئی ہے۔ اور ویل جہنم کی ایک وادی بھی ہے، حدیث ترمذی شریف میں، جس سے خود جہنم دن میں کئی مرتبہ پناہ مانگتی ہے، اور یہ ویل کا ذکر آخری پارے میں بھی کم سے کم 3 مرتبہ ہمارے سامنے آئے گا۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے بعد وہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں مجرموں میں ہونے سے بچائے، ہم تو مسلمان ہیں، مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ماننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جہنم سے بچائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم 30ویں پارے میں داخل ہو رہے ہیں، اور محض اللہ کا فضل، محض اللہ کا فضل، محض اللہ کا فضل کہ آخری پارے کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ النبا ہے، نبا خبر کو کہتے ہیں۔ سب سے بڑی بریکنگ نیوز کیا ہے؟ قیامت آئے گی، اللہ اکبر۔ اس بریکنگ نیوز کو اللہ نے یہاں پر بریک کیا ہے ہمارے لیے، کل کے بارے میں، اور یہاں بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر، اور اللہ نے کل کے انجام متقین اور فجار کے وہ بیان فرمائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، لوگ آپس میں کس بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، بڑی خبر یعنی قیامت کے بارے میں، الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، کوئی مانتا ہے کوئی انکار کرتا ہے، بحثیں ہو رہی ہیں۔ کَلَّا، ہرگز نہیں،
ان کا یہ رویہ غلط ہے. سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے. ثم کلا پھر ہرگز نہیں، یہ انکار کی روش غلط ہے. سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے. الم نجعل الارض مہادا کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ یہ باتیں کئی مرتبہ آ چکی. والجبال اوتادا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، زمین میں گاڑ کر بیلنس کیا پہاڑ زمین کو. وخلقناکم ازواجا اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا پیر کی صورت میں. وجعلنا نومکم سباتا اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام یعنی راحت کا باعث بنایا. وجعلنا اللیل لباسا اور ہم نے رات کو ایک پردہ بنایا سکون کے لیے. وجعلنا النہار معاشا اور ہم نے دن کو معاش کام کاج کا وقت بنایا. وبنینا فوقکم سبعا شدادا اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط مراد آسمان بنائے. وجعلنا سراجا وہاجا اور ہم نے چمکتا ہوا چراغ یعنی سورج بنایا. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا اور ہم نے پانی سے بھرے بادلوں سے موسلا دھار بارش برسائی. لنخرج به حبا ونباتا تاکہ ہم اس سے اناج و سبزی نکالیں. وجنات الفافا اور پتوں میں لپٹے ہوئے گھنے باغ بنائیں. ان یوم الفصل کان میقاتا بے شک فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے. جس رب کی یہ قدرت کے نظارے وہی قیامت کو برپا کرے گا. یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا جس دن سور پھونکا جائے گا پھر تم گروہ در گروہ چلے آؤ گے، متقین الگ اور کافرین اور مجرمین الگ. وفتحت السماء فکانت ابوابا اور آسمان کھولا جائے گا اس میں دروازے ہو جائیں گے، ایک مراد فرشتوں کا نزول ہوگا. وسیرت الجبال فکانت سرابا اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے پس وہ سراب ہو جائیں گے ریزہ ریزہ. ان جہنم کانت مرصادا بے شک جہنم گھات میں ہے. اللہ اکبر. للطاغین مآبا سرکشوں کا ٹھکانہ تیار ہے جہنم سرکشوں کا عذاب دینے کے لیے. استغفر اللہ. لابثین فیہا احقابا اس میں مدتوں پڑے رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا نہ اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ پینے کی کوئی شے ان کو میسر ہوگی. الا حمیما وغساقا مگر کھولتا پانی اور بہتی پیپ جہنموں کو پینے کو دی جائے گی. استغفر اللہ. جزاء وفاقا یہ پورا پورا بدلہ ہوگا. انہم کانوا لا یرجون حسابا بے شک وہ لوگ حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے. وکذبوا بآیاتنا کذابا اور ہماری آیات کو جھوٹا سمجھ کر جھٹلاتے تھے معاذ اللہ. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ کتابا اور ہم نے ہر شے کو گن کر شمار کر رکھا ہے. فَذُوقُوا فَلَمْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا پس اب مزہ چکھو ہم تم پر ہرگز نہیں بڑھائیں گے سوائے عذاب کے. یہ ہے آخری پارہ جو ہلاتا ہے بندے کو. آخرت یا آخرت کا بیان، کسی تشریح کی زیادہ ضرورت نہیں. ہاں جہنم والوں کے بیان کے بعد فوراً جنت والوں کا بیان. اللہ ہمیں جہنم سے بچائے، جنت الفردوس عطا فرمائے. اب بڑا پیارا بیان جنت والوں کے لیے. ان للمتقین مفازا بے شک متقین کے لیے کامیابی ہے، تقوی والے، خوف خدا رکھنے والے، گناہوں سے بچنے والے. حدائق و اعنابا باغات اور انگور ہیں. وکواعب اترابا اور نوجوان ہم عمر عورتیں ہیں. وکأسا دہاقا اور چھلکتے ہوئے جام ہیں. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا اس میں نہ وہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے نہ کوئی جھوٹی خرافات والی بات. جزاء من ربک عطاء حسابا یہ بدلہ ہوگا آپ کے رب کا انعام، بہت عمدہ ہوگا، بہت ہوگا بدلہ جو اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر عطا فرمائے گا. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن رب آسمانوں کا زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ رب بہت مہربان ہے. لا یملکون منہ خطابا وہ اس سے بات کرنے کی قدرت نہیں رکھیں گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا جس دن روح الروح الامین جبریل امین اور فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے. لا یتکلم الا من اذن له الرحمن وقال صوابا بول نہیں سکیں گے مگر وہ کہ جس کو رحمان نے اجازت دی ہوگی اور وہ بات بھی کرے گا ٹھیک. جو کوئی بولے گا اللہ کے اذن سے بولے گا، کوئی شفاعت کرے گا اللہ کے حکم سے ہوگی. ذالک الیوم الحق یہ دن برحق ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا پس جو کوئی چاہے اپنے رب کے حضور ٹھکانہ بنا لے. اللہ ہمیں توفیق دے، آج مہلت عمل کر لیں. انا انذرناکم عذابا قریبا بے شک ہم نے تمہیں قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یدا جس دن آدمی دیکھ لے گا وہ جو اس نے اعمال آگے بھیجے. ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا اور کافر تمنا کرے گا کاش میں مٹی ہوتا، مجھے کھڑا نہ کیا جاتا، مجھے
اسے حساب کتاب کے لیے پیش نہ کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کل کی ذلت اور رسوائی سے بچائے، ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے، اور آج مہلت عمل ہے، کل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النازعات مکی صورتیں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال کو بیان فرمایا، فرشتوں کی قسم بیان فرمائی ہے، جھٹلانے والوں میں سے فرعون کا ذکر آ رہا ہے، اور آخر میں بڑا پیارا بیان جنت کن کے لیے ہے، جہنم کن کے لیے ہے، یہ ذکر بھی آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، قسم ہے گھسیٹ کر کھینچنے والوں کی، ایک رائے سختی سے جو مجرمین کی روح نکالتے ہیں، استغفر اللہ۔ والناشطات نشطا، اور قسم ہے کھول کر چھڑانے والوں کی، ایک رائے وہ فرشتے جو ایمان والوں کی، فرما برداروں کی روح آسانی سے نکالتے ہیں، اللہ ایسا ہی معاملہ ہمارے ساتھ فرمائے۔ والسابحات سبحا، اور تیزی سے تیرنے والوں کی، مراد اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں وہ سرگرداں رہتے ہیں فرشتے۔ فالسابقات سبقا، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی، لپک کر اللہ کے احکام لیتے ہیں، فوراً عمل میں آ جاتے ہیں، فوراً اس پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر حکم کے مطابق تدبیر کرنے والوں کی، کوئی آسمان سے بارش برسانے پر مقرر، کوئی روزی دینے پر مقرر، کوئی روح قبض کرنے پر مقرر، کوئی اعمال کو لکھنے پر، اللہ کے احکامات کے مطابق تدبیر کرتے ہیں فرشتے۔ ان قسموں کے بعد قیامت کے برپا ہونے کا ذکر۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی، مراد زمین، تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے آنے والی آئے گی۔ زمین کا کانپنا پہلے سور کے موقع پر، اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہوگی، سب کو کھڑا کیا جائے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، وہ کہیں گے کیا، وہ کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے، دوبارہ زندگی ملے گی۔ اذا كنا عظاما نخرا، کہ جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو چکے ہوں گے۔ قالوا تلك اذا كرة خاسرة، وہ بولتے ہیں یہ تو پھر خسارے والی واپسی ہوگی۔ ارشاد ہوا اللہ کی طرف سے، فإنما هي زجرة واحدة، پھر وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی، مراد زوردار۔ فإذا هم بالساہرة، پھر اس کو میدان میں آ رہے ہوں گے، حشر برپا ہوگا، سب کھڑے ہوں گے۔ جھٹلانے والوں کا تذکرہ آ رہا ہے، جو فرعون تھا اس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ هل أتاك حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی، ان کی خبر پہنچی؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب ان کو ان کے رب نے پکارا طویٰ کے مقدس میدان میں۔ اذهب الى فرعون انہ طغیٰ، اللہ نے فرمایا کہ فرعون کے پاس اے موسیٰ جاؤ، بے شک اس سے سرکشی کی ہے۔ پیغمبروں کی دعوت انقلابی ہوتی ہے، وہ وقت کے ظالم جابر حکمرانوں کو بھی ایڈریس کرتے ہیں۔ فقل هل لك الى ان تزکیٰ، بس اے موسیٰ اس سے کہو کیا تجھے خواہش ہے کہ تو سور جائے، تزکیہ آخری پارے میں بہت مرتبہ بعد میں آئے گا انشاءاللہ۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی دوں تاکہ پس تو ڈر، اس کا خوف اللہ کا اختیار کر۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، تو اس کو دکھائی موسیٰ علیہ السلام نے بڑی نشانی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس فرعون نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر دوڑتا ہوا پیٹ پھیر کر چلا گیا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر لوگوں کو جمع کیا، پھر اس نے پکارا۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، اس سے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، قانون تو میرا چلے گا۔ یہ ہے سیاسی سطح کا شرک، اپنے قانون کی بات کرنا، اللہ کے قانون کے مقابلے میں رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کیا۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا اور آخرت کی سزا میں پکڑا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، بے شک اس میں اس کے لیے عبرت ہے یقیناً جو ڈرے۔ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ آخرت کے دلائل، بناہا، اللہ نے آسمان کو بنایا۔ رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت کو بلند فرمایا، پھر اس کو درست فرما دیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس کی رات کو تاریک کر دیا اور اس کی دن کی روشنی اللہ تعالیٰ نے نکالی۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھایا۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، پھر اس سے اس کے پانی کو نکالا، اس کے چارے کو نکالا۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے قائم فرما دیا۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے، یہ سب کچھ تمہارے لیے بنائے اور تمہیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پھر جب وہ بڑی آفت آئے گی یعنی قیامت کا ہنگامہ۔ یوم يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ، اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے اعمال کمائے، اس دن یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، مہلت آج ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور جہنم اس کے لیے ظاہر کر دی جائے گی، ہر اس کے لیے
وبرزت الجحیم لمن یرا، اور جہنم اس کے لیے ظاہر کر دی جائے گی جو اس کو دیکھے گا. فاما من طغی، اب بتایا جا رہا ہے جہنم کس کے لیے؟ فاما من طغی، جس سے سرکشی کی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فإن الجحیم ہی المأوی، تو یقینا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. واما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوی فإن الجنۃ ہی المأوی، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے دل کی اور نفس کی خواہش کی پیروی سے اپنے آپ کو روکا، فإن الجنۃ ہی المأوی، تو یقینا اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ کا خوف اور نفس کی نہیں، رب کی ماننا. ایک قدم نفس پر، دوسرا قدم جنت میں. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی علیہ السلام آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، اس کا قیام کب ہوگا. فیم انت من ذکراہا، اے نبی علیہ السلام آپ کا کیا کام اس کے ذکر سے، انہیں تو تیاری کرنی چاہیے، موت تو ابھی بھی آ سکتی ہے. الی ربک منتہاہا، آپ کے رب ہی کی طرف اس کی خبر کی انتہا ہے. انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو بے شک ڈرانے والے اس کو جو اس سے ڈرے، جس میں خوف ہوگا وہ ڈر اختیار کر کے اصلاح کر لے گا. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، گویا وہ جس دن اس کو دیکھیں گے تو ایسے لگے گا نہیں ٹھہرے دنیا میں ایک شام یا ایک صبح. سامان 100 برس کا، جو اتنے بڑے بڑے منصوبے کل قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو دنیا کیسی لگے گی؟ صبح کی چند لمحات یا شام کی چند گھڑیاں. اللہ آج ہمیں یقین عطا فرمائے اور کل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آئیے راضی کرام اختتام پر مختصر دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اے اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے. ہماری محنتوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ سارے انسانوں کو امن، سلامتی، ہدایت اور ایمان کی دولت عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ. اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے. اے اللہ جہنم سے آزاد فرما دے. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے. اے اللہ اپنا دیدار عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.